وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. له دعوة الحق. ہر قسم کی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آج جمعہ کا دن ہے. کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھی. مغرب کی اذان تک. مغرب کی اذان کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. اور بڑے فائدے ہیں اس کے. اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. نبی کی شفاعت نصیب ہوتی ہے. سورۃ کہف کی تلاوت سے اللہ تعالی نور عطا کر دیتا ہے. جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے 3235 نمبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اپنے بابرکت اور بلند قدر پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا. انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے. اس آنکھ سے دنیا کی آنکھ جسے کہا جاتا ہے اس سے کسی نے بھی اپنے رب کو نہیں دیکھا. موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ کلام کے بعد رب کو بھی دیکھو. پیاس بڑھ گئی تھی اللہ کی محبت کی. درخواست بھی کی تھی کہا اس پہاڑ کی طرف دیکھ. اللہ نے تجلی کی. وہ پہاڑ ریت کے ذرات میں تبدیل ہو گیا. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جو شخص یہ کہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا، جیسے لوگوں کے ہاں معراج کے موقع پر تفسیر کرتے ہوئے لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ اور نبی بغل گیر ہو گئے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. دروازہ کھلا. کس چیز کا دروازہ کھلا؟ کسی کمرے میں رب رہتا ہے اور پھر بغل گیر ہو گئے اور شیخ الاسلام کہلواتے ہیں اپنے آپ کو. امی عائشہ فرماتی ہیں جو شخص یہ کہے کہ کسی نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. لا تدرکہ الابصار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ. اس کو آنکھیں نہیں پا سکتی، وہ سب کو پاتا ہے.
ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالی سے ان ساتوں زمینوں اور آسمان کسی جگہ بھی کوئی شے چھپ نہیں سکتی، پوشیدہ نہیں۔ تو فرمایا میں نے خواب دیکھا، اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی حاضر ہوں میں رب، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات پر گفتگو کر رہے ہیں، کیا بحث ہو رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی میں نہیں جانتا، لا عالم، مجھے نہیں خبر کہ فرشتے کس بات میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اور یہاں پیر صاحب کو ساری خبر ہوتی ہے، بیٹھا کدھر ہے؟ کلفٹن میں قاضی عبداللہ، اور خبر اسلام آباد کے اپنے مرید کی رکھتا، اور پیغمبر علیہ السلام حیات زندہ ہے، اور رب پوچھ رہے میں نہیں جانتا۔ اور ایک امام کا قول ہے کہ جو شخص کسی شخص سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے کہ جس مسئلے کی کیا، اور اسے خبر نہ ہو، وہ جانتا نہ ہو، تو کہہ دے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس نے یہ کہہ دیا نا لا ادری میں نہیں جانتا، اس نے اپنا آدھا علم محفوظ کر لی۔ اور اگر یہ آ جائے گردن میں سریا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس بات کی بھی خبر نہیں، اور ڈھگوسلا اور کھینچا تانی، امام مالک فرماتے ہیں سارا علم اس نے برباد کر دیا۔ اور یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ پوچھا اور پیغمبر نے تینوں مرتبہ کہا مجھے خبر نہیں۔ تیرے بابے کو کیسے خبر ہو جاتی، جسے مرے ہوئے بھی صدیاں گزر گئی، پتہ نہیں اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ پھر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے اللہ کو دیکھا، اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے درمیان محسوس کی۔ سبحان اللہ۔ یہاں بہت سارے لوگوں کو غلطی لگی ہے، مولانا مودودی جیسا پھسل گیا، اور دیگر مفسر بھی اللہ کی صفات میں تعویل اور تعطیل اور تشبیہ اور فلاں اور فلاں۔ جب رب نے کہہ دیے میرے ہاتھ ہے خلقت بیدی، تو معنی کیا ہے؟ ہاتھ۔ پیغمبر نے کہہ دیا رب کی انگلیاں، اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ اچھا پھر اس کی انگلیاں انسانوں جیسی ہیں؟ تشبیہ تو اللہ کی صفات کا انکار کرتا کہ انگلیاں ہی نہیں، ہاتھ ہی نہیں، ہاتھ سے مراد قوت ہے، حکومت ہے، طاقت ہے، فلاح ہے، فلاح گئے جدھر سے آئے تھے۔ اللہ کی انگلیوں کی ٹھنڈک، اللہ کی انگلیاں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی، دعا نہیں مانگتے؟ پیغمبر اسلام نے نہیں فرمایا بندوں کی انگلیاں، بندوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں، جدھر چاہے پھیر دے، جدھر چاہے پھیر دے۔ میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ ایک عالم نے کتاب لکھی، مکے میں وہ کتاب پڑھائی گئی، شیخین نے پڑھائی، کبار علماء نے، اور جب اس کی شہرت دنیا میں ہو گئی اللہ نے دل پھیر دیا، کافر ہو ملحد ہو۔ اللہ کی انگلیاں کیسی ہیں اللہ ہی جانتے ہیں،
ہمیں ضرورت نہیں کسی سے تشبہ کرنے، تعویل کرنے کی۔ رب کی انگلیاں کیسی ہیں؟ جیسے اس کی شان کو لائق۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رب کا چہرہ کیسا ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق۔ رب مسکراتا ہے کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ رب کی پنڈلی ہے، اہل ایمان حشر کے میدان میں اس کو دیکھیں گے کیسی ہے؟ ادھر کیوں جاتے ہو کہ کیسی ہے؟ پھر بندے جیسی ہے، فلاں جیسی ہے، ایسی ہے، پھر ناخون ہوں گے، بڑھتے ہوں گے، کٹتے۔ لا الہ الا اللہ۔ بس کہو اللہ کی یہ صفات ہے، ویسے ہی ہے جیسے اس کی شان کو لائق۔ پھر میرے لیے ہر چیز ظاہر ہو گئی، جنت دیکھی، دوزخ، سب میں نے سب کو پہچان لیا۔ پھر فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ یاد رہے کہ جب ہر چیز ظاہر ہو گئی، پہچان لیا، یہ اس موقع پر تھا۔ اگر یہ ہو کہ آپ کو سب کچھ خبر ہو گئی تھی تو امی عائشہ مہینہ روتی رہی تھی اور آپ کو خبر نہ ہوئی تھی۔ رب کو سورۃ نور کی 10 آیات نازل کرنا پڑی، سورۃ انزلناہا وفرضناہا۔ بد عقیدہ لوگ بد عقیدگی پھیلانے میں مگن۔ کہا لبیک، حاضر ہو یا اللہ۔ اللہ تعالی نے فرمایا مقرب فرشتے کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ مقرب فرشتے کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ اب اللہ نے ظاہر کر دیا تھا، بتلا دیا تھا، فرمایا کفارات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیاں۔ کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کرو؟ نیکیاں کرو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ ففروا الی اللہ۔ گناہ ہو جائے، بغاوت ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، رب کو وہ بندہ بڑا پسند ہے، اس میں کیا کرے؟ نیکیوں، کثرت سے نیکیوں۔ کسی کو کھانا کھلا دو، کسی کو پانی پلا دو، کسی کو لباس دلوا دو، کسی کو عقیدہ سمجھا دو، کسی کو سنت سمجھا دو، نیکیوں۔ اب وہ جو گفتگو ہو رہی تھی، اللہ نے پوچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نیکیاں کیا ہے؟ وہ نیکیاں کیا ہے؟ میں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں نے کہا نماز با جماعت کے لیے پیدل چل کر، نماز با جماعت کے لیے پیدل چل کر جانا۔ ہم تو نماز اپنی دکان پہ ہی پڑھ لیتے، مصلی رکھا ہوا، ادھر والے کو بھی کہہ دیتے ہیں جماعت کرا لیں گے، اس کو بھی کہہ دیتے ہیں جماعت کرائیں گے، بڑے راضی ہیں، بڑے راضی ہیں۔ رب کو کہیں گے جماعت، مسجد کس لیے بنائی؟ مسجدیں کس لیے ہیں؟ نمبر 1 نماز با جماعت چل کر مسجد میں جانا۔ اس میں یہ بات یاد رہے کہ امام کو دیکھ لینا کیسا ہے، بدعتی ہے، مشرک ہے، قبر پرست ہے، پیر پرست ہے، تعویذ فروش ہے، اور جی میں جماعت سے نماز پڑھوں۔ لا الہ الا اللہ۔ کیسی نماز؟ اس بندے کی اپنی نماز نہیں، اپنا وضو نہیں، ایمان ہی نہیں، وہ تو گولنے پر جا کر سجدہ کرتا ہے اور پیر سے ہر چیز مانگتا ہے، اور یہاں تک کہتے ہیں یہی دیتا ہے، وہ دیتا ہی نہیں رہا، اس کے بھی یہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہو کہ ہاں جی میں با جماعت نماز پڑھتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ کوئی کہہ دینا جس کو انجیکشن لگوا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں، انجیکشن کا ریاکشن ہو گیا نا یہی لوٹ پوٹ ہو جائے گا، وہ شیشی میں وہ سوریج میں بھرا ہوا انجیکشن، چل پڑ، پہلے ڈگری دکھا تو ڈاکٹر ہے، پہلے چیک تو کر۔ یہاں بیسمنٹ میں ڈاکٹر تھے سندھی، انہوں نے اپنی ساری ڈگریاں لگائی ہوئی تھی، یہ چیک کر لو میں ڈاکٹر ہوں۔ وہ
جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو اس کا ایمان چیک کیے؟ وہ تو قبر پرستوں کی مسجد ہے، بدعتیوں اور صوفیوں اور حلولیوں اور قبوریوں کی مسجد ہے۔ ٹائٹل بدلا رہا ہے، اس کے اوپر ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے حنفی، بریلوی، رجسٹرڈ، اعلیٰ حضرت کے اقوال، اس کے پجاری ہیں، جمعے کے دن مسجد میں نبی آتے ہیں پھر چلے بھی جاتے ہیں، وہ سارا ڈرامہ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے نماز داڑھی مونڈا ہو، یاد رکھیے گا، گانے سنتا ہو، فلمیں دیکھتا ہو، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، اگر اس کا ایمان ٹھیک ہے تو اس سے بہتر یہ ایمان۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید ہے، اور اس پر میں بڑا فکر مند رہتا ہوں، اپنے آپ کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی، اپنے ساتھیوں کے لیے، ساری امت کے لیے۔ میرا پیغمبر ساری امت کے لیے تڑپتا رہا، ہمارے دل میں بھی درد ہے، یا اللہ یہ مسجد میں جا رہے ہیں، ٹائٹل تو دیکھ لے کس مسجد میں جا رہے ہیں، گولڈنوی مسجد لکھا ہوا ہے، گولڈنوی مسجد۔ تو فرمایا عرض کی نماز با جماعت کے لیے پیدل چل کر جانا، پھر نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا اگلی نماز کے لیے، نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا اور مشقت کے وقت پورا وضو کرنا، سردی کے وقت، بیماری میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، بیمار ہے اور سخت سردی۔ ہم تو برف میں رہ کر دیکھ چکے، ہم برف ملا کرتے تھے ایسے، لیکن وضو پورا کرتے، یہ نہیں تھوڑا تھوڑا لگایا جی وضو ہو گیا۔ وہ حرم میں میں نے دیکھا ہے، بہت دیکھا ہے، تو ایک دفعہ نہیں، وہی خراٹے مار رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں لمبے بڑے، اور اٹھتے ہیں اور اسی کارپٹ سے تیمم کیا اور بیت اللہ کے پیچھے نماز ہے۔ ابھی تو آپ سو رہے تھے، خراٹے مار رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، وضو فرمایا مشقت کے وقت پورا وضو کرنا، پورا وضو کرنا، اور مسجد میں بیٹھے رہنا۔ مسجد میں بیٹھنا ہمارے لیے، ہم تو سلام پھیرے تھے ہی مولوی، ایسے نکلتے ہیں کہ دوبارہ گرفتار نہ شادی کر لیں۔ آپ کی مسجد نہیں، مسجدوں کی حالت ہی ایسی، حالت ہی ایسی۔ مسجد میں، گھر میں کوئی کام نہیں ہے، بیٹھ جائیے مسجد اور اگلی نماز کا انتظار کیجیے۔ یہ گناہوں کا کفارہ ہے، سارے گناہ مٹ رہے ہیں، صفائی ہو گئی۔ پنجابی کہتے ہیں نا چرلو پھر گیا، کوئی گناہ ہی نہیں رہا۔ بیٹھ جائیے مسجد میں کہ عصر تک مجھے کوئی کام نہیں، ایویں جا کے لوگوں کی خدمتیں کروں گا، اللہ کے گھر میں بیٹھا رہتا، اگلی نماز پڑھ کر جاؤں۔ یہ ہے مسجدوں میں بیٹھنا، اور جب تک بیٹھا رہے گا مسجد میں، یہ بھی یاد رکھیے، باوضو رہے گا، جب تک مسجد میں بیٹھا رہے گا اور باوضو رہے گا، رب کے فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی دعا نہیں کر سکتے ہمارے لیے، یاد رکھیے، کوئی دعا نہیں کر سکتے۔ کوئی رب انہیں کہتا ہے یہ میرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں میری نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، تم سارے مل کر اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ جب رب کہے فرشتے کو اس کی مغفرت کی دعا کرو، معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اللہ تعالی نے فرمایا نمبر 2، کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ پہلے تو بتا دیا، عرض کی درجات کی بلندی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ درجات کی بلندی، ہم درجے بلند کرتے ہیں نا، پہلے چھوٹی سی گاڑی لیتے، وہ صاحب بندہ نہیں جسے کہتے ہیں، کیا نام ہے اس کا، کورے، پھر درجہ بلند ہوتا ہے، کلٹر سے بلند ہوتا جاتے، گاڑی دیکھ کر پتہ لگ جاتا ہے سٹیٹس اوپر جا رہا ہے۔ اور کوئی مولوی گاڑی لے لے، مولوی صاحب نے دیکھا فارچونر، پتہ نہیں کیا نام ہے،
وہ لے لی۔ وہ میں نے ایک شیخ کو کہا گاڑی تبدیل کر، کہتے یہی نہیں ہضم ہو رہی مقتدیوں کو، مجھے مصیبت ڈلواؤ، اور آپ وہ سوٹ پہن لے دوسرا بیاہ کرنا، وہ اچھا کھا لے۔ اچھا مولوی صاحب آپ اچھا کھاتے بھی؟ وہ پرسوں ہم سفر میں تھے تو لاہور میں، تو ہم پہلے پہنچ گئے، کوشش بھی ہوتی ہے پہلے پہنچ گئے، تو وہ لوگ جنہوں نے پہلی مرتبہ ملاقات کی اور سنتے آ رہے ہیں سال سال سے، وہ کہہ لیں کہ آپ تو بڑے پولائٹلی ہیں، بڑے نرم گفتگو کرتے ہیں، تقریر میں تو ایسا لگتا ہے کبھی آپ مسکراتے بھی نہیں ہوں گے۔ لا الہ، فرمایا درجات کی بلندی، پوچھا اللہ تعالی نے وہ کیا عرض کی، نمبر 1 لوگوں کو کھانا کھلانا، درجات کی بلندی کھانا کھلانا، اللہ اکبر۔ اور گھر کی بیل بج جائے نا افطاری کے ٹائم یا کھانے کے ٹائم، مغرب کے بعد شاہ صاحب کھانا کھاتے ہیں، بیل بج جائے، فلاں ہے جان بوجھ کے ہے شاہ جی اس ٹائم کھانا کھانے، کوئی کھا، اور میں جاتا ہوں نا سفر میں رہتا ہوں تو کوشش ہوتی ہے لوگوں کی، اور میں نے دیکھا مجھ سے پہلے میری گاڑی میں کلین شیو حضرت صاحب اندر بیٹھے، میں نے ان سے کہا یہ آپ کے مہمان ہیں؟ کہتے نہیں آپ کے، میں تو نہیں لایا اسلام آباد سے۔ ان سے پوچھا کدھر؟ کہتے شاہ صاحب کے ساتھ کھانا کھانے، شاہ صاحب کے ساتھ کھانا کھانے۔ میرے قریب قریب کوشش ہوتی ہے لوگوں کی ادھر بھی ادھر بھی، ڈونگے آ جاتے ہیں نا کھانے کے، میں کہتا ہوں کھاؤ، کہتے ہیں ڈالو جی، میرا بھی آ جاتا ہے اسپیشل۔ اب ان کی کوشش ہوتی ہے شاہ صاحب ڈالیں تو ہم بھی ڈالیں، جب کھولتے ہیں تو ٹنڈے سبزی، اب وہ او ڈونگا دینا جی، میں کہ نہیں اے ڈونگا آیا پہ اڑکاؤ۔ لوگوں کی حالت نہیں، اللہ۔ ہم ایک جگہ پر تھے، ایک سفید داڑھی والے بزرگ، بڑی برتن میں کھانا آیا بہت، وہ لیگ پیس درمیان میں تھا، ایک بزرگ نے فٹافٹ ایک پلیٹ اٹھائی اور وہ لیگ پیس ڈالا، شوربہ ڈالا، میں سمجھا میرے لیے ڈال رہا ہوں، رکھ کے اپنے کیا کہ شاہ جی پالو، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یہ تو میں تربیت بتا رہا ہوں، تربیت کیا ہے؟ لوگوں کو کھلائیے، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ وہ بھی سلام بدلا رہا تھا کہ میرا موٹر سائیکل پنچر ہو گیا، تو میں پٹی میں ایک ٹھیے کے پاس رک گیا، تو اس سے بات ہوئی، تو بزرگ کہنے لگے میں آپ کا ونما کا ہر پروگرام سنتا ہوں، تھوڑی بریانی بڑی مزے دی ہوتی، کھانا بڑا مزے کا ہوتا ہے، اور ہم بھی پہلے کھانا لکھتے ہیں اشتہار پر، بھائی کھانا لکھو، کھانا نہ کھلایا تو پھر درجات کی بلندی کیسے؟ اور گھر میں آ جائے تو کھانا کھانے، مولوی کے گھر میں آ جائے پھر تو قیامت برپا ہے۔ مولوی نے کدوں گھروں کھایا؟ وہ ایک ہمارے مولانا کہتے ہوتے پولیس والوں کو، نہ جم کے تسی گھروں کھاتا، نہ جم کے مولویوں نے گھروں کھاتا۔ پیدا ہوتے ہی وہ ہمارے حافظ صاحب جو حفظ کروایا کرتے تھے، وہ کہتے ہوتے تھے پیدا بعد میں ہوتا ہے، بچہ پہلے مدرسے میں پہنچ جاتا ہے، ساری عمر جو مدرسے میں کھایا، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ کل میں آیا ہوں تو میں اپنے طلباء کے لیے، طالبات کے لیے، میں نے لقمان کو 50,000 روپے دیے، ٹاپ کلاس دیسی بکرا لے کر آ اور ان کو کھلا، تھوڑا سا مجھے بھی کھلا دینا۔ کھانا کھلا ان بچوں کو، کبھی لے جایا کرو ان بچوں کو اور کوئی بہترین سے کھانا کھلا دیا کرو، کیا ہوگا؟ آپ ہو جاؤ گے جنت میں محل، وہ اوپر چلا گیا۔ کبھی بھوکے، ہاں یہ روایتی بھوکے نہیں جو اشاروں پر آپ کو ملتے ہیں، کھانا ہی کھلا دو، کھانا ہی کھلا دو، یہ روایتی۔ انہوں نے تو بڑا سارا کھانا جمع کیا ہوتا ہے، سارا دن سبیل لگی ہوتی ہے نا، حرم میں لوٹتے ہیں اور شام کو اتنے بڑے شاپر بھر کے گھر لے جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، ایسے نہیں، جو واقعی بھوکا اس کو کھانا کھلا، پھر اپنے ایمان کی حالت چیک کر دے، جو واقعی بھوکا۔
مجھے ایک بندے نے کہا پرانی مسجد ہی کھانا کھلا دو، یہاں ہوٹل ہوتا کونے پہ، میں نے کہا آیا باہر، میں نے کہا آؤ کھانا کھلا دو، کہا پیسے دے دو میں آپ ہی کھا لاں گا۔ نہیں تو کھاتا ہی نہیں ہے، تو رجا ہے۔ لوگوں کو کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلائیے۔ یہ مدرسے ہمارے ارد گرد دوسرے لوگوں کے بھی ہیں، ہمارا مدرسہ بھی ہے، کبھی ان طلباء کو لے جا کر اپنے گھر میں ڈائننگ ٹیبل پہ بٹھا کے کھانا تو کھلا کر اپنے ایمان کی کیفیت ذرا دیکھ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلائیے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا پکا لینا، کھا لینا بھائی، میں دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے باہر جا رہا ہوں، وہ بیوی کس لیے لے کر آئے؟ امی عائشہ کا دروازہ کھٹکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میں نے بکری کا ایک پایا پکایا، آپ اور میں کھانا کٹھے کھائیں، میرا دل کرتا، اور میں عائشہ کو ساتھ چلیں لے کے۔ رانا صاحب یہاں کہہ دینا کارن لے آواں، اگر رن مرید نہ ہوئے تو کارن لے آواں، عائشہ کو لاؤں؟ اس نے کہا نہیں، کھانا اتنا سا ہے، میں اور آپ، اور میں جا میں کھاتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، میں کھاتا ہی نہیں، آتا ہی نہیں۔ کون ہے؟ معلم ہے، ساری کائنات کا سب سے بڑا معلم۔ وہ پھر گھر چلا گیا، اسے نظر آ رہا تھا ایک روٹی ہے تھوڑا سا ہے، پھر اس کو نبی کی محبت نے اٹھایا، اس کو اٹھاؤ، یہ سویا ہے سرکار سوتے پہ ایک گڑی گا جمعے دے آنے پھر سوتے پہ، گھر کا تو شادی جمعہ نہیں تھے پڑھا دے۔ وہ پھر آ گئے، پیغمبر بھوکے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آ جائیے، کہا عائشہ کو لاؤں؟ دوسری مرتبہ فرمایا نہیں، فرمایا جا جا، یہاں ذرا آپ میں سے کوئی بھی اتنا بڑا دل ہے، جگرا میرا بہت بڑا، ذرا کہہ کے تو دیکھے میزبان کو کہ بیوی کو لے آؤں، اور میرے گھر جا ہی کوئی نہیں، میری گھر والی گھر ہی کوئی نہیں۔ 100 بار نے لوگوں کو کھانا کھلانا، پھر اسے طلب ہوئی، پھر آیا، 3 مرتبہ آیا، اور تینوں مرتبہ پیغمبر پوچھ رہے ہیں بیوی کو لاؤں؟ عائشہ کے گھر کی باری تھی، عائشہ کو لاؤں؟ تیسری مرتبہ بھی کہتے ہیں نہیں، چوتھی مرتبہ آ کر ڈائریکٹ کہتا ہے یا رسول اللہ عائشہ کو پہلے لے آؤ، مجھے پتہ لگ گیا آپ اس کے بغیر نہیں آتے، یہاں کیا کر تو دیکھو۔ اور کہیں گے کیا؟ رن مرید، رن پنجابی کا لفظ ہے، پتہ نہیں پنجابی کا، اور مرید عربی کا لفظ ہے۔ مرید چاہنے والا، عورت کو چاہنے والا، ترجمہ تو یہی بنتا ہے۔ شیخین بیٹھے ہوئے میرے دائیں بائیں، پوچھ لینا ڈاکٹر طاہر حکیم حافظہ اللہ سے بھی اور چشتی حافظہ اللہ سے بھی، ترجمہ تو مجھے یہی آتا ہے۔ رن عورت، مرید عربی کا لفظ ہے، میم پر پیش ہے، مرید چاہنے والا، وہ مرد ہی کیا جو عورت کو نہ چاہتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا مسجد عثمان کے نہیں، ساری دنیا کے مرد رن مرید۔ لوگوں کو کھانا کھلائیے، کھانا کھلائیے، کبھی جامعات میں جایا کریں۔ یہ کہاں سے؟ افغانستان سے، نورستان سے، بلتستان سے، سکردو سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے بچے ہمارے جامعہ میں پڑھتے ہیں، اور جامعات میں کبھی ان کے پاس جایا کریں۔ سردی آ رہی ہے، خود کپڑے خریدے ہیں نا، جرابیں خریدی ہیں، ذرا مدرسوں میں جا کر دیکھا کرو، جرابیں ہیں، گرم ٹوپیاں ہیں۔ اللہ، شیخ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ، مفسر قرآن، بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبر ٹھنڈی فرمائے۔ گھر سے جب کتاب پڑھنے کے لیے نکلے نا، چھوٹے عمر میں، شلوار پہنی ہوئی تھی اور قمیض کا کپڑا نہیں تھا، خالی بدن، ایک کھیس ماں نے دیا یہ سردی میں اوڑھ لینا، گرمی سردی وہی اوڑھتے رہے، کبھی کسی کو پتہ بھی نہ لگا کہ اس کے بدن پر قمیض نہیں ہے۔ کیا بات کرتے ہیں؟ پتہ ہے لوگوں نے علم کیسے حاصل کیے؟ ہائے 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد جب چھٹیاں ہوئی، گھر آئے، ماں نے وہ سوت کاٹ کاٹ کے دوبارہ
پیسے اکٹھے کیے تو اگلی مرتبہ قمیض بنا کر دی، پھر وہ کیس جسم سے اترا، کسی کو پتہ بھی نہیں۔ شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے بعد یہ عبد المنان نور پوری، عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ، محدث وقت کا، میں اس مرکز میں کئی دفعہ جا چکا ہوں، اعزاز ہے میرے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے جاتا رہتا ہوں، جمعہ پڑھایا، دروس دی، نابینا تھے، دہلی جسے آپ کہتے ہیں اردو میں اور دلی کہتے ہیں، وہاں چلے گئے شیخ الکل سے بخاری پڑھنے کے لیے۔ وہاں یہ کھانے نہیں پکتے ہوتے تھے، لوگوں کے گھروں سے لوگ کھانا کھاتے تھے۔ شیخ کہنے لگے تو بڑی دور سے آیا ہے، حدیث پڑھا دوں گا، کھانے کا بندوبست خود کرنا پڑے گا، میرے پاس نہیں ہے کھانا۔ تاریخ میں لکھا ہے، ہم نے تو اولادوں کو سونے کا نوالہ دے کر پالا ہوا ہے، کیا مولوی اور کیا غیر مولوی کی اولاد ہے، لیکن باغی پڑھنے والے تو وہ لوگ تھے، ہم تو ان کی کمائی پر راج کر رہے ہیں۔ کہا جی آپ داخلہ دے دیں، حدیث پڑھا دیں مجھے مدرسے میں، کھانے کا بندوبست میں خود کر لوں۔ شیخ کہنے لگے تاریخ میں لکھا ہے، دلی کے تھے نا، او ابے اندھے نابینا جو تھے، انڈیا کی زبان میں ایسے ہی بولتے ہیں، یہ کوئی غصے والی بات نہیں ہے، ناراض، او ابے اندھے تو کیسے کھانا کرے گا؟ کہا یہ جتنے میرے کلاس والے بخاری پڑھ رہے ہیں نا، میں ان سب سے کہوں گا اپنے اپنے کھانے میں سے ایک ایک لقمہ بچا دو، میں وہ سب کے لقمے جمع کر کے کھانا کھا لوں، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ وقت ہو چکا ہے، بات ابھی باقی ہے، میں تو کافی تیاری کر آیا تھا، انشاءاللہ پھر بات ہو۔